وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بزرگان محترم، نوجوان راہ حق کے ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کا، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ، جن کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ محترم حضرات، گزشتہ ایک مہینے میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمام عالم اسلام کے اندر اور اس میں ہم تمام بھی اس مسجد میں جمع احباب شریک ہیں، رضائے الہی کے لیے دن بھر روزہ رکھا، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، تراویح کا، قیام اللیل کا ہمیں خیال رکھا، غربا، مساکین، فقراء، یتیم، بیوہ، پڑوسی اور بڑوں اور چھوٹوں کا بھی تمام لحاظ کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جہاں آدمی چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے سے بھی گریز کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا روزہ ناقص ہو جائے گا، کسی کو دھوکہ دینے، دغا دینے سے ڈرتا ہے کہ میرا روزہ ناقص ہو جائے، اللہ کے حضور میں قابل قبول نہ ہو۔ یہی ڈر مسلمانوں کو ستاتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو ہمیشہ سے جس طریقے سے ایک مہینے میں ہم لوگ جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، غلط بات بولنے سے، غلط چیز دیکھنے سے، دھوکہ دینے سے، بڑوں کے احترام میں کوئی کمی نہ رکھی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت میں کوئی کمی نہ رکھی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور حسن ظن رکھا۔ یہ ہمارے لیے ایک تربیت ہوتی ہے ایک مہینے میں۔ اسی تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے لعلکم تتقون کہا اللہ رب العالمین کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اسی لیے روزوں کو فرض کیا ہے۔ تو یہ شوال اور دوسرے مہینوں کے اندر بھی
اسی طریقے سے ہم لوگوں کو زندگی گزارنا چاہیے، نہ کہ صرف رمضان میں مسلمان ہو جائیں اور غیر رمضان کے اندر غیر اسلامی حرکتیں کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان میں جس طریقے سے ہمارے اندر ایک ایمانی حرارت، ایمانی جذبہ، بھائی چارگی، اخوت آگے بڑھ چڑھ کر افطار کے وقت میں جو مسلمانوں کو روزہ کھلانے کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے خدمت کرتے تھے اور غرباء کا خیال رکھتے تھے، یتیموں بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، اسی طریقے سے اور دنوں کے اندر بھی، عام دنوں کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم لوگوں کو مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ تو الغرض میرے دوستو، قرآن مجید کی سورہ حجرات کے چند آیات آپ احباب کے ساتھ میں نے پڑھا ہے۔ ان آیات کے اندر کئی نصیحتیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کیا۔ میں مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کا 2026 کا رمضان جانے کے بعد چند ایسی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جس سے ہم امن کے ساتھ رہیں، فتنہ برپا نہ ہو، لوگ سکون سے رہیں، دشمنیاں نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، ایک دوسرے سے جلن نہ رکھیں۔ اسی مناسبت سے میں نے ان آیات کو منتخب کیا۔ یہ سورہ حجرات 26 پارے کی آیات ہے، پونا پارا ایک رکوع پہلے سے یہ شروع ہوتا ہے سورہ حجرات، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ یہاں اللہ رب العالمین مسلمانوں سے مخاطب ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گھروں کے پڑوس میں، دکان کے پڑوس میں، کاروبار کی جگہوں میں شروع میں آپ دیکھتے ہوں گے جتنے بھی فساد ہوئے، اختلافات ہوئے، فساد ہوئے، مذاق ہی سے شروع ہو کر فساد کا راستہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا موٹا مذاق شروع کرتے ہیں، بات چلتے چلتے لڑائی جھگڑے تک، فتنہ فساد تک چلے جاتی ہے، گالی گلوچ تک چلے جاتی ہے، تیرے میرے سوالات و جوابات اور ایک دوسرے کے اوپر لام تان کرتے ہیں، بہت بڑا فساد ہو جاتا ہے۔ آپ اور ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں سب سے پہلے مذاق ہی سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ اے ایمان رکھنے والے لوگوں، مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ بناؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ لا يسخر قوم من قوم، اور یہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ جس وقت تک کسی بھی معاملات کے اندر ہمیں پورے معلومات نہ ہو، تسلی بخش جواب دینے کی طاقت و حیثیت نہ رکھتے ہو، ان معاملات کے اندر ہم گھس کر کسی دوسری قوم کو مذاق نہ بنائیں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معبود کا اللہ رب العالمین کے سوا جو دنیا کے اندر کئی معبودان باطل ہیں جن کو لوگ انجانے میں غیر مسلمان بھائیوں کے سامنے بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں تسلی بخش جواب ہمارے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پوچھ لے
کسی غیر مسلمان کے سامنے ان کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑائے اور جب وہ پوچھ لے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے تم اتنا برا بھلا کہتے ہو، اس کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے، تم بتاؤ، تو یہ بھی جو ہے ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس وقت فساد برپا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے جوابی حملہ ہوتا ہے، ادھر سے سوالی حملہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے مومنو مسلمانوں، تم دوسری قوم کا مذاق نہ بناؤ اور وہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ فساد کہاں برپا ہوتا ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، شروع میں لوگ چاہے وہ مذہب کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسلک کا معاملہ ہو، جی کئی لوگ جو ہے مسلک بول کر جو ہے فساد برپا کرتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں چھوٹی سی بات، نوجوان لوگ چلتے چلتے خاندان قبیلے تک، رشتہ داروں تک، گلی کوچوں تک، گاؤں تک پھیل کر جو ہے فساد کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ جبکہ جو آدمی چاہے وہ مذہب کے تعلق سے، چاہے دین اسلام کے تعلق سے بات کرے یا دوسرے ادیان کے بارے میں بات کرے، جب تک اس کی گہرائی تک نہیں جاتا، اس کو جو ہے اس کا پورا علم نہیں ہوتا، تو آدمی جو ہے مذاق کا ذریعہ وہ خود بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم غیر مسلمانوں کے تعلق سے کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، اسلام کے تعلق سے پہلے سب سے زیادہ ہمیں معلومات کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، یہ دین شریعت کیا ہے۔ جب ہم پکا جان لیں گے اور اس کے بعد کسی مذہب کے تعلق سے اگر ہم لوگ بتانا چاہتے ہیں، اس کی بھی تحقیق کریں کہ لوگ کس لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ انجانے میں لوگ جو ہے اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، تحقیق کریں، جب جا کر کوئی بات بنتی ہے، اب سمجھانے میں بھی سمجھنے میں بھی بات ہوتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے سے، فساد سے، فتن سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگوں مسلمانوں، تم آپس میں یک قوم دوسری قوم کو تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ بنائے، مذاق نہ کرے، کیونکہ جو آدمی مذاق کرتا ہے اس سے فساد برپا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات کا جو ہے کھلم کھلا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے آیات کا کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے اور فساد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور یہ بات اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ آئے عورتوں کی جماعت جو یہاں آج جمعہ میں موجود نہیں ہے، پھر بھی آیت آئی ہے تو بول دیتا ہوں، آئے عورتوں کی جماعت، تم ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا آج جس طریقے سے کوئی آدمی کالا ہے ذرا سا تو اسے کالو کالو بول کر بلاتے ہیں، اسے گھن ہوتی ہے، ذرا سا پیر سے معذور ہے تو لنگڑا بولتے ہیں، ذرا سا کانا ہے تو اسے آواز دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ بنانے والا ہوتا ہے، کس کی تقدیر میں، تقدیر بنانے والے تو نے کچھ کمی نہ کی، کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے۔ تو کئی قسم کے، کبھی کسی کو کوا بول رہے ہیں، کبھی گدھا بول رہے ہیں، کئی قسم کے القاب سے نواز رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی لوگ آئے تو چار نام رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب ہو کر بلائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی جو آپ بلا رہے ہیں اس نام سے بلائے تو اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بیزارگی آتی ہے، اس کا یہ آڑا نام ہے۔ تو اسی طریقے سے آڑا ٹیڑا نام، کوئی ذرا سا اونچا ہے تو اس کا نام الگ، ذرا سا ناٹا ہے تو اس کا نام الگ، ذرا سا اللہ رب العالمین نے رنگ و رنگت کم دیا ہے
تو اس کا نام الگ، ذرا سا زیادہ گورا چٹیلا ہو گیا تو اس کا نام الگ، جو جماعتوں کے اندر پکارا جاتا ہے تو اسے گھن آتی ہے، بیزارگی ہوتی ہے۔ تو اللہ میرے دوستو، یہ بات مذاق اڑانا، آڑے تیڑے ناموں سے پکارنا، اللہ رب العالمین نے قانون بنایا۔ کہا یہ بچہ تبیز سے باتیں کر رہا تھا، جمعہ میں چپکے سے نہیں بیٹھ رہا ہے بچہ، ذرا کس کو بیٹھ بات کرے تو ثواب نہیں آتا جمعہ میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا بئس الاسم، اسی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگو تم ایک دوسرے کو برے آڑے ٹیڑے القاب سے نہ پکارا کرو۔ دیکھیے اللہ کا قانون، دیکھیے جہاں فساد برپا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے آیات میں مسلمانوں کو اطمینان اور دنیاوی زندگی آرام سے گزارنے کے طور طریقے بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ لوگوں تم جو ہے تمہارے درمیان میں آڑے ٹیڑے القاب سے، آڑے ٹیڑے ناموں سے، جو ماں باپ بہترین نام رکھے ہیں، جو خاندان قبیلے کے بڑے لوگ بہترین نام رکھے ہیں، ہر آدمی کا ایک ایک الگ اللہ کے فضل و کرم سے نام رکھا ہے، خاندان قبیلے کا نام ہے، رشتے خاندان کی پہچان ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے ذمہ داروں نے جو نام ان کے پیدائش کے بعد رکھا ہے اسی نام سے پکارا جائے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہا اللہ رب العالمین، کہا کہ تم کسی کو، ہاں البتہ کسی کو اللہ نے وحدے سے نوازا ہے جی، ان کی حیثیت کے مطابق ان کو پکارنے میں خوشی ہوتی ہے، ان کے حیثیت کے مطابق جو ہے کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کے مطابق ان کی حیثیت، ان کے جو ہے اسٹیٹس کے مطابق جو ہے ان کو پکارا جاتا ہے، تو ان کو بیزارگی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ تو ایسے القاب سے نوازنا چاہتا احتراماً، ان کے جو ہے کوئی انجینئر صاحب ہے بلا رہے ہیں تو خوش ہو رہے، ڈاکٹر صاحب ہے خوش ہو رہے، ان کو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، ان کی حیثیت ہی وہی ہوتی ہے۔ کوئی عالم دین ہے، کسی کو شیخ پکار رہے، کسی حافظ صاحب ہے، کوئی مولوی صاحب ہے، بلا رہے ہیں، ان کی حیثیت، ان کی طاقت، ان کے اسٹیٹس کے ساتھ ان کو بلا رہے، عزت و احترام دے رہے۔ الگ سی بات ہے کہ ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، پکارنے والوں کو بھی احترام ہوتا ہے۔ اب آپ ابو کی جگہ جا کر جو ہے اپنے باپ کو آرے جارے بولیں گے تو اچھا لگے گا؟ نہیں لگتا۔ باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، دادا دادا ہوتا ہے، نانا نانا ہوتا ہے، ان کا احترام مقام الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جن کو علم سے نوازا ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو جی، دینی علم ہو، ان کی حیثیت کے مطابق جو ہے، ان کے وحدے کے مطابق اگر ان کو صدر کہا جائے، سیکریٹری کہا جائے، الگ سی بات ہے، جبکہ ان کو بیزارگی نہ ہو تو الگ سی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ لوگوں تم آڑے ٹیڑے ناموں سے کسی کو مت پکارنا۔ اس کے اندر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جماعتوں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، مجلسوں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، بڑی بیزارگی ہوتی ہے، اور اسے جو ہے شرمندگی کی وجہ سے تمہارے سامنے تمہارے سے میل جول رکھنا اسے پسند نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین انداز ہے قرآن کا، رب العالمین کا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ کہ اے مومنو، مسلمانوں، تم، اس میں عورتوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے، مرد احباب کو بھی نصیحت کی گئی ہے، کسی ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرنا، چھپ چھپ کر کان لگا کر سننا، جاسوسی کرنا جی، ایک دوسرے کی جگہ جا کر اگر کسی کی جاسوسی کیا، وہاں جا کر فتنہ برپا کر دیا کہ فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے، فتنہ برپا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، فساد کے لیے راستے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔
اس کے بعد کی آیت بڑی بھیانک آیت ہے. جو لوگ جاسوسی کرتے ہیں جی، آیت ٹٹولتے ہیں جی، جو آیت ٹٹولتے ہیں، ارے اچھائیوں کو ٹٹولیں، اچھائیوں کو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ٹٹولیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ لوگوں کے عیب سے زیادہ ان کی اچھائیوں کو تلاش کرنا چاہیے. عیب آپ بولیں گے، عیب میں آپ کو ایک انگلی دکھاؤں گا تو 3 انگلیاں میری طرف پھریں گی، 3 عیب زیادہ میرے اندر ہوں گے. اسی لیے کسی کے عیب نہ ٹٹولو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، کیونکہ اس سے زیادہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اندر خوبیاں دیا ہو. تم لوگ جو ہے ایک عیب ٹٹولنا چاہتے ہو، ان کے اندر 10 جو ہے خوبیاں ہوتی ہیں اس کو ٹٹولو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. واہ، اتنی زبردست آیت اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کسی کا عیب ٹٹولنا، کسی کی جاسوسی کرنا. جی آپ دیکھیے، اگر کسی کا بھائی ہو، ایک ماں باپ کے سگے بھائی ہو، اس آیت کے اندر یہی کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کسی بھائی کا ایک گھر میں پیدائش ہوئی، ایک بھائی انتقال کر گیا، مردہ پڑا ہوا ہے. سب سے پہلے تو بھائی کا انتقال ہو جانا اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا ہے بھائی. سگے بھائی کا گھر کے اندر مردہ پڑا ہوا ہو، بھائی غم سے نڈھال ہے، رو رو کر جو ہے بدحال ہے جی، رو رو کر بدحال ہے، مردہ رکھا ہوا ہے، انتقال ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. لوگوں ایسا ہی ہے جب کوئی آدمی جاسوسی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلخوری کرتا ہے، تو اپنے سگے بھائی، مردہ بھائی کا گوشت مر جانے کے بعد کاٹ کر کھانے کے برابر ہے. کون پسند کریں گے؟ ہماری پوری جماعت میں سے کوئی پسند کرے؟ اپنا بھائی پہلے تو مرا ہوا ہے، غم سے نڈھال ہے جی، رو رو کر بدحال ہوتا ہے، اور اوپر سے یہ کہا اللہ رب العالمین نے جاسوسی کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلخوری کرنے والا، فساد برپا کرنے والا بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے، وہ اس کے برابر ہے جو ہے اس کی جاسوسی کرنا، اس کا تجسس کرنا. تو کون پسند کرے گا؟ کوئی پسند نہیں کرتا. اسی لیے میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ پہلی آیت کے اندر یہ کہا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، یہ قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. دوسری نصیحت یہ کی گئی کہ آڑے ٹیڑے ناموں سے کسی کو نہ پکارو. جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پیدائشی نام چنا، نام سے پکارو. ہاں البتہ جن کو اللہ نے عہدوں سے سرفراز کیا، جن کو اللہ رب العالمین علم سے سرفراز کیا ہے، وہ نام پکارنے سے ان کو کوئی دلی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ان کو جو ہے شرمندگی نہیں ہوتی ہے. تو ایسے القاب سے ان کو نوازیے، ان کی جو ہے ان کی عزت میں اور بھی بڑھوتری ہوتی ہے، تو پکاریے ان کے نام سے. اور اس کے بعد چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے ساتھ جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کرو گے تو تمہارے لیے اپنے مردہ بھائی جو گھر میں پڑا ہوا ہے، خاندان قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دل بلا رہے ہیں، جاسوسی کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. واتقوا اللہ، لوگوں ان معاملات میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ یحب التواب، اللہ واللہ واتقوا اللہ ان اللہ لا نہیں آ رہی جی. اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اگر ایسا کر دیے ہو تو تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے.
جانے میں انجانے میں بحیثیت انسان اگر غلطی ہو چکی ہے تو واتقوا اللہ، پہلے تو اللہ نے کہا اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور اس کے بعد توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہی چند نصیحتیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا تھا، کئی احادیث لکھ کر آیا، انشاءاللہ آئندہ جب میری باری آئے گی انہیں آیات کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اسی عنوان کو آگے رکھوں گا۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم تمام صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، مومن بنا دے۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں پابندی کرتے تھے نمازوں کی، جھوٹ سے گریز کرتے تھے، چغل خوری سے گریز کرتے تھے، غیبت سے گریز کرتے تھے، حسد سے گریز کرتے تھے، کینہ کپٹ سے گریز کرتے تھے، دھوکہ دینے سے کپٹ کرتے تھے، بری چیز بولنے سے ہم گریز کرتے تھے، بری چیز دیکھنے سے ہم گریز کرتے تھے، اور بری جگہ جانے سے گریز کرتے تھے۔ اللہ آنے والی زندگی کے اندر، اس غیر رمضان کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کی جانے میں انجانے میں اگر ہم نے کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کے برے القاب سے نوازا ہے، جاسوسی کیے ہیں، اے اللہ تو ہم تمام کو ان گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ جاسوسی سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغل خوری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، مصیبتوں کو دور فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ آپسی اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری تجارتوں میں، کاروبار میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما، غیب سے تو مدد فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہو گئے، قرض ادا کرنے کی غیب سے کوئی شکل مہیا عطا فرما، قرض داری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ علم نافع عطا فرما، نفع بخش علم عطا فرما۔ اے اللہ تاجروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، کہ خطاؤں کو درگزر فرما، ان کی مشکلوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جو یہاں ہم بیٹھے ہیں، جن کے والدین دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکے ہیں، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ حد نگاہ تک ان کی خبروں کو کھول دے، خبر کی تنگی سے حفاظت فرما، خبر کے اندر کشادگی عطا فرما، نور سے پر نور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ شیطانی شرور سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگے ہیں، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو خیر کے لیے دعائیں مانگے ہیں، اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن شرور سے شیاطین سے پناہ مانگے ہیں، اے اللہ ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو بڑوں کے ساتھ عزت و احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو ہم بھول چکے ہیں اللہ رب العالمین تو وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو احباب ہم تمام سے، چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جو لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین وما توفیق الا باللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک مروف رب الحلیم۔